والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ایک مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا پر مبنی اعمال کے ذریعے اپنے رب سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنائے. مسلمان کا تعلق اپنے رب سے، رب العالمین سے جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس مسلمان کے لیے اس کا دنیا اور آخرت کا معاملہ بہترین ہوگا. جتنا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوگا اتنا ہی اس انسان کے لیے مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور مسائل دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کے لیے زیادہ ہوں گی. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں مجھے دنیا میں تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں، اور اگر آئیں تو اس کا حل ہو جائے، اور آخرت کی تو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاؤں، تو وہ ایک ہی شکل میں ممکن ہے. اس کے علاوہ دوسری اور کوئی شکل نہیں ہے. وہ ایک شکل کون سی ہے؟ وہ شکل یہ ہے کہ آپ کا اور میرا تعلق اس رب سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. دنیا میں بھی جو کچھ ہے، دنیا میں بھی جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اللہ کے سوا انہیں حل کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ تمہیں غموں سے کوئی نہیں نکال سکتا. اللہ کے علاوہ تمہیں بیماریوں سے کوئی نہیں نکال سکتا. اللہ کے علاوہ تمہارے مسائل کا حل کوئی نہیں کر سکتا. اگر اللہ وہ خالق و مالک تمہیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نہ نکالنا چاہے، ساری دنیا مل کر زور لگا لے، تمہیں ساری دنیا ان مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے نہیں نکال سکتی. اور اگر اللہ فیصلہ کر لے تجھے ان مشکلوں پریشانیوں سے نکالنے کا، دنیا ساری مل کر تجھے مشکلیں پریشانیاں دینا چاہے، دنیا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ اللہ، وہ رب العالمین، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. آخرت کی جو مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، مرنے کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد قیامت کا میدان ہے. قیامت کے میدان میں بڑے مسائل ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، پل صراط ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں. ان ساری مصیبتوں میں، ان ساری تکلیفوں میں، ان ساری پریشانی میں سوائے اللہ کے تجھے کوئی نہیں نکال سکتا. ان مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے سوائے اللہ کے کوئی نہیں نکال سکتا. میرے غموں، میری تکلیفوں، میری پریشانیوں اور میری بیماریوں، ان تمام چیزوں کا حل صرف اللہ کے پاس ہے.
مجھے ملنے والا رزق اور مجھے ملنے والی خوشیاں یہ بھی اس اللہ کے پاس ہے. میری خوشحالیاں اس اللہ کے پاس ہے. میرے رزق کا معاملہ میرے اللہ کے پاس ہے. مجھے دنیا میں جو کچھ بھی چاہیے وہ سب اس کی کنجیاں اس اللہ کے پاس ہے. ساری کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ بڑی بابرکت ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہان کی بادشاہی، جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. انسان کتنا بے وقوف ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یہ انسان اس سے منہ پھیرے ہوئے ہے. انسان کتنا بے وقوف ہے، اس سے منہ پھیرے ہوئے ہے. اس سے منہ پھیر کر اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہے. اس سے دور رہ کر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. اس سے منہ پھیر کر اپنی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتا ہے. اس سے دور رہ کر دنیا کے مسائل سے نکلنا چاہتا ہے. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہے اس کے ہاتھ میں تو دور میں کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، میں کمزور ہوں، میں کچھ بھی نہیں، اور میرے کام کوئی اور نہیں آ سکتا، تو پھر کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تجھے اور مجھے اپنے رب کے ساتھ پھر اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. کیا خیال؟ ایسے ہونا چاہیے. عقل ہو تو ایسے ہونا چاہیے. عقل نہیں ہے تو پھر موتے ہی موتے جو مرضی کرے کرے. ایسے کہتے ہیں نا، عقل ہے تو سوچے ہی سوچا، عقل نہیں تو موتے ہی موتے. عقل نہیں ہے تو پھر موج ہے جیسے چاہے کرتا پھرے. بے وقوف ہے وہ آدمی، بے وقوف ہے، عقل سے خالی ہے، عقل کا اندھا ہے. واللہ وہ عقل کا اندھا ہے، بے وقوف ہے، ظالم ہے، جاہل ہے، کہ جو اپنے خالق و مالک سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے بندو، تم سارے کے سارے اس کے در کے فقیر ہو. تم محتاج ہو، اس کے محتاج ہو، تم اس کے محتاج ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو. تم سارے اس کے در کے محتاج ہو، فقیر ہو. فقیر کو پھر کیسا ہونا چاہیے؟ فقیر کو کیسا ہونا چاہیے؟ فقیر کو پتہ چل جائے اس گھر سے ملتا ہے. عام فقیر ہوتے نا، فقیر کو پتہ چل جائے اس در سے ملتا ہے، اس گھر والا دیتا ہے اور خوب دیتا ہے. فقیر کو پتہ ہے میری بھوک اس گھر سے ختم ہو سکتی ہے. فقیر کو علم ہو کہ میری پیاس اس گھر سے مٹ سکتی ہے. اگر فقیر کو علم ہو کہ میرا یہ ننگا جسم یہاں اس گھر سے ڈھانپا جا سکتا ہے، اگر فقیر کو علم ہو کہ مجھے پیسہ، دولت، مال اس گھر سے مل سکتا ہے، تو کیا خیال ہے فقیر اس در سے لپٹ جائے گا کہ نہیں لپٹ جائے گا؟ نہیں سمجھ تو فقیروں سے پوچھو. پھر نہیں سمجھ تو کن سے پوچھو؟ فقیروں سے پوچھو. فقیروں کو حرم میں آپ جاتے ہیں. اب تو کچھ حالات بدل گئے. آج سے 3-4 سال پہلے آپ کو علم ہوگا کہ وہ لائن بنا کر فقیر بیٹھے ہوتے ہیں. حرم میں جاؤ اپنے کمرے سے تو وہ راستے میں وہ کالے کلوٹے، چھوٹے موٹے، اونچے چھوٹے، آپ دیکھیں وہاں بڑے وہ ٹونڈے لولے بن کے جناب وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے؟ اور گئے نہیں 2-3 سال پہلے. اب تو کو پولیس نے پکڑ لیے ہیں، مگر نہ پہلے بڑا رش ہوتا تھا. آپ جو ہی اس روڈ پر وہ کبوتر والے چوک سے اصل میں وہ سارا معاملہ شروع ہوتا تھا. کبوتر والا چوک پار کرو تو آگے لائن لگی ہے جناب وہ حرم کے داخل ہونے تک، مسجد کے داخل ہونے تک. آپ اپنی جیب سے 1 ریال نکال کر شروع والے 1 کو پکڑا دو، پوری لائن تمہارے پیچھے لگ جاتی. ہم نے دیکھا وہاں پر، خود دیکھا، لوگوں کے پیچھے لپٹ جاتے اس سے. اس دینے والے کو وہ مصیبت میں پھنس جاتا کہ میں نے 1 کو کہا 1 ریال دے دیا،
سب کو پتا چل گیا اس کی جیب میں ریال ہیں، یہ دیتا ہے، تو سارے فقیر ٹوٹ پڑے اس پر کہ ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو۔ واللہ اس کو پکڑتے اس کے پیچھے دوڑتے کہ ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو۔ فقیروں کی حالت یوں ہوتی ہے کہ جب فقیر کو علم ہو جائے فلاں جگہ سے ملتا ہے تو فقیر اس در سے لپٹ جاتے ہیں۔ تو یا ایھا الناس انتم الفقراء، ابھی کرام یا اخوان این انتم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ فقیروں کیا ہونا چاہیے؟ فقیروں اس کے در سے لپٹ جاؤ، فقیروں اس کے سامنے جھک جاؤ، فقیروں تمہارا تعلق اس ذات سے مضبوط ہو جائے، اس کے لیے تمہیں جو کرنا پڑے اسے منانے کے لیے، اس سے لینے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی مصیبتوں سے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے در سے لپٹ جاؤ۔ تم محتاج ہو، محتاج ہو لوگوں، تم محتاج ہو، اس اللہ کے محتاج ہو، اس خالق کے، اس مالک کے تم محتاج ہو۔ تم سانس لینے میں اس کے محتاج ہو، تم بولنے میں اس کے محتاج ہو، تم دیکھنے میں اس کے محتاج ہو، تم سننے میں اس کے محتاج ہو، تم چلنے میں اس کے محتاج ہو، تم کھانے میں اس کے محتاج ہو، تم پینے میں اس کے محتاج ہو۔ واللہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم، لمحہ با لمحہ تم اس کے محتاج ہو۔ تم ہر وقت، ہر پل، دن ہو رات ہو، اندھیرا ہو روشنی ہو، سوتے ہو جاگتے ہو، ہر حال میں تم اس کے محتاج ہو۔ جب تم اس کے محتاج ہو تو پھر اس سے تو کیوں ہو؟ آؤ اس کی طرف، آؤ اس کی طرف، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس کے سامنے اپنی چولیوں کو پھیلاؤ، اس کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکاؤ، اس کے سامنے عاجزیاں انکساریاں اختیار کر کے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تعلق باللہ، تعلق باللہ، اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ اپنے تعلق کو اس خالق کے ساتھ، اس مالک کے ساتھ جس کے در کے تم غلام محتاج ہو، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ وہ تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ وہ تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، علماء کرام آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، بھائیو سب سے پہلی چیز آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ ایسے بندے کی کسی عبادت کو قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، وہ حج کرے، وہ عمرے کرے، وہ زکوٰۃ دے، صدقات دے، خیرات کرے، لوگوں کو کھلائے پلائے پہنائے، لیکن اللہ کی قسم اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ ایک بھی نیکی اس کی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن تو اللہ ایسے لوگوں کے اعمال کا وزن بھی نہیں کرے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں کریں گے کہ جن لوگوں کے عقائد ٹھیک نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں، اس کی کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز اپنے عقیدوں کو دیکھیں کہ آپ کے عقیدے کتاب و سنت کے مطابق ہیں، قرآن کے مطابق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں، الحمدللہ۔ اور اگر نہیں ہے تو عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ عقیدہ قرآن سے لینا ہے۔ عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ عقیدہ محمد کے فرمان سے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ عقیدے کی خرابیاں کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں ہیں اور کیسے کیسے ہیں، اس کا وقت نہیں، موضوع وہ نہیں میرا کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ سب سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ عقائد کو دیکھیں، عقائد کو پڑھیں، عقائد کو سنیں، عقائد کو سمجھیں۔ واللہ اگر آپ کے عقیدے میں رائے کے دانے کے برابر بھی قوت شرک ہوا، اللہ تمہارے سارے عمل کو برباد کر دے گا، اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات کی سب سے معزز ہستی
اس ساری مخلوق میں کون سی ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں اور مرتبہ نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں، آپ کا شرف اس پوری دنیا میں جتنی مخلوق ہے کائنات میں، محمد کریم سے بڑھ کر مقام اس پوری مخلوق میں کسی کا نہیں۔ اللہ نے اپنے اسی نبی سے خطاب فرمایا، سورہ زمر جا کر پڑھے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وحی نازل کی گئی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو لوگ نبی رسول گزرے ان پر بھی ہم نے وحی کو نازل کیا، اور کیا فرمایا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا تو ہم آپ کے بھی سارے عمل برباد کر کے رکھ دیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر محمد کریم سے، اگر محمد کریم جیسی عظیم ہستی سے شرک ہو جائے، ان کے عمل باقی نہیں بچیں گے، تو آپ اور میں کس بات کی بولی ہے؟ اس لیے اپنے عقائد کو درست رکھیں۔ دیکھیں کہیں کوئی لٹیرا، کہیں کوئی بدبخت اور کہیں ایسا وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو بڑا علامہ فہمہ کہتا ہو، وہ آپ کے عقائد کو کہیں برباد نہ کر دے۔ عقیدہ لینا ہو تو قرآن سے لیجئے یا نبی کے فرمان سے لیجئے، اپنے عقیدوں کو درست رکھیے۔ اب جب آپ کے عقیدے درست ہیں، آئیں اب آپ آگے چلیں، جب آپ آگے چلیں گے عقیدے کو درست کر کے، آپ کے چھوٹے چھوٹے اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقام اور مرتبے پا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قربت پانے کے لیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے عقیدے کی درستگی کے بعد اللہ نے جو تم پر عبادات کو فرض کیا ہے، ان عبادات کو بجا لانا، ان عبادات کی پابندی کرنا۔ اللہ نے تم پر نمازوں کو فرض کیا ہے، نمازوں میں کوتاہی مت کرو، نمازوں کے پابند بنو۔ اللہ نے دن میں 5 مرتبہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اب اس میں کمی مت کرو۔ 5 کو 4 نہ کر میرے دوست، 5 کو 4 3 2 1 کی گنتی نہیں چلے گی، گنتی ایک ہی ہے، نماز کی گنتی ایک ہے، 5 ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 5 ہے، 5 سے 4 نہیں ہے۔ اپنی 5 وقت کی نماز کو ادا کیجیے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ نے عبادات فرض کی ہیں، ان فرض عبادات کے ذریعے یہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ان اللہ قال، بے شک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ کیا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب اور میری محبت اس پر پا لیتا ہے کہ جب میں نے جو چیزیں اس پر فرض کی ہیں، جب وہ اس کی پابندی کرے تو میرا بندہ میری محبت بھی پا لیتا ہے، میرا قرب بھی پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ تقرب اس انسان کو اللہ کی محبت انسان کو سب سے زیادہ کب حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا جب کہ میرے فرائض کو ادا کرتا ہے تو پھر میرا تقرب بھی اور میری محبت بھی میرے اس بندے کے نام ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر رب کی محبت پانا چاہتے ہو، رب کا تقرب چاہتے ہو، رب سے تعلق مضبوط چاہتے ہو، اگر تم اپنے رب کو اپنی طرف، اگر تم اپنے رب کی رحمت، اس کی محبت کی توجہ اپنی طرف دلانا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز میں کبھی کمی نہ کیا کر، اور روزوں میں کبھی چھٹی نہ کیا کر، اور جب تجھ پر حج فرض ہو جائے تو حج کو نہ چھوڑنا، جب زکوٰۃ اس کے نصاب کو تیرا مال پہنچ جائے تو پھر اس میں کمی نہ کرنا۔ ان فرض عبادات کو ادا کر، اور جب تو ادا کرے گا رب کی محبت بھی تیرے نام، رب کا تقرب بھی تجھے حاصل ہو، اور رب کا قرب بھی اور رب کا تعلق بھی تجھ سے مضبوط ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں جیسی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، رمضان میں تو ماشاءاللہ بڑی رونقیں تھی مسجدوں میں، رمضان میں تو فجر کی نماز کے وقت مسجد بھری ہوتی تھی،
صفیں بھری ہوئی. رمضان میں آخری عشرے میں بریدہ میں مختلف مسجدوں کے ائمہ نے ہمارے دروس رکھے کہ مختلف مسجدوں میں آپ آئیں اور صبح کے درس کریں, فجر کے درس کیجیے. آج کل مسجدوں میں بڑی رونق ہے, بڑی رونق ہے. تو اس رونق کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ رونق قائم و دائم رہے, کہیں یہ رونق کہیں ختم نہ ہو جائے. تو برائے مہربانی یہ فجر کے درس کیجیے آ کر. آخری عشرہ پورا الحمدللہ فجر کے درس ہم مختلف مسجدوں میں کرتے رہے. جس مسجد میں جاؤ واللہ مسجد بھری ہوئی ماشاءاللہ, کوئی صف خالی نظر نہیں آتی. کچھ مسجدوں میں تو حالت کے مسجدیں بھر کر بندے باہر بھی کھڑے نماز پڑھ رہے. اللہ اکبر. صبح فجر کا 10 منٹ کا یا 15 منٹ کا درس ہم کرتے تھے. لوگوں کو سمجھاتے کہ لوگوں اس مسجد میں بھاگ رہے ہو, راستہ تم نے دیکھ لیا, مسجد تم نے پڑھ دیا, اللہ سے تمہارا تعلق ماشاءاللہ اس مہینے میں بڑا مضبوط ہے. چھوڑنا نہ, اس گھر کو نہ چھوڑنا, اس گھر سے جانا نہ, رمضان کے بعد اس گھر سے تعلق توڑنا نہ, آتے رہنا, عبادت کرتے رہنا, فجر پڑھتے رہنا. اور پڑھو گے سارے کہتے پڑھیں گے. میں نے جناب ابھی پچھلے دنوں پھر ایک مسجد والے امام نے کہا آنا ذرا مولوی صاحب ذرا فجر کا درس اور کرنا. میں گیا وہاں پر تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس مسجد کی 17 صفیں تھی. رمضان میں نے پروگرام کیا تھا, 17 صفیں بھری ہوئی تھی. اور جب میں نے یہ پروگرام یہ چند دن پہلے وہاں پر کیا تو 3.5 صفیں تھی. 3.5 صفیں. کدھر گئے سارے بھائی؟ رمضان میں عبادت بڑی کر لی ہے, روزے رکھ لیے ہیں, بھوکے پیاسے رہ کر ہم نے, اور نمازیں پڑھ کے اور تھوڑی بہت عبادت کر کے ہم نے جناب جو ہے اپنے اللہ سے جنت جو ہے وہ بک کروا لیا, جنت مل گئی ہے. دیکھا جائے گا یہ پورا سال اب ہم اپنی نیندیں پوری کریں گے. آئے گا پھر رمضان, آ جائیں گے ہم بھی پھر, اور پھر اللہ کے ساتھ وہی دوستیاں کر لیں گے. رمضان میں پھر فجر پڑھ لیں گے, رمضان جائے گا پھر چھوڑ دیں گے اللہ کے ساتھ یہ دھوکہ بازی. رمضان کے بعد پھر اسی طرح شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور کیا پھر وہ رمضان کی عبادتیں. اور یہ مشائخ بیٹھے, ان سے پوچھو, ان مشائخ سے پوچھو. سبحان اللہ, رمضان میں تم نے بڑی عبادت کی, رمضان میں روزے رکھے, رمضان میں نمازیں پڑھی, رمضان میں تم نے بڑا جناب اللہ کو منانے کی کوشش کی, رمضان کیا, رمضان کے جانے کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں بیٹی یار دوست کدھر گیا, مسجد میرا. اب یہ سمجھتا ہے کہ میرا رمضان بھی قبول, میرے روزے بھی قبول, میری نمازیں بھی قبول, میرے عمریں بھی قبول. اللہ کے بندے, اور میرے دوست, اور میرے یار, اور میرے بیلی, اور میرے ساتھی, میرے بزرگ, میرے بھائی, میرے پیارے, اگر یہ عادت ہے کہ رمضان کے بعد تم مسجدوں سے فرار ہو جائے, اگر یہ عادت ہے رمضان کے بعد تیرا تعلق اللہ سے کمزور ہو جائے, تو پھر سوچ فکر کر لے. ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں تیرا قبول ہی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ یہ تیرا رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوا, کیونکہ قبولیت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ملتی ہے. نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملتی ہے. اگر رمضان کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے تو رمضان تو خطرے میں پڑ گیا ہے, روزے تو خطرے میں پڑ گئے ہیں. رمضان کیا تیرا بھوکا اور پیاسا رہنا تو خطرے میں پڑ گیا ہے. یہ تو بڑی فکر والی بات ہے. نہیں مولوی صاحب, رمضان کی عبادت ہی کہی ہے, کوئی نہیں پھر کر لیں گے, پھر بعد میں آگے رمضان آئے گا تو پھر کر لیں گے. یہ کون سا مال یا پیسہ یا دولت ہے جس کے ضائع ہونے پر میں پریشان ہو جاؤں. ہاں 1 ریال بھی کہیں, یار میرے پیسوں میں 1 ریال جو ہے وہ کمتی پڑ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. 1 ریال کیا کدھر میرا تنخواہ ملی تو کمپنی نے 5 ریال صرف کاٹے, تو کہتا ہے حساب کر کے یار پتہ نہیں کمپنی نے بڑی زیادتی کر لی, میری تنخواہ میں 5 ریال کم ہے. ساری رات میں سویا ہوں, بڑی محنت کی, میں نے بڑی مزدوری کی تھی, انہوں نے میرے 5 ریال کاٹ دیے. 5 ریال کے کٹنے پر پریشان ہو جاتا ہے, اور پورے مہینے کی عبادت کی کٹوتی ہو جائے کوئی پریشان نہیں. پورے مہینے کی عبادت کی کٹوتی ہو جائے کوئی ہی پریشانی ہی نہیں ہے.
ये ताल्लुक बिल्ला की कमजोरी की निशानी है कि ताल्लुक अल्लाह से कोई इतना मजबूत नहीं है, हैं? कोई इतनी परवाह पर कोई नहीं है हमें। या अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमा कि हम अपनी नेकियों को बचाएं और अपनी नेकियों को जारी रखें, हमारी नेकियों में कमी ना आए, हम कसरत से नेकियां करने वाले हों, कसरत से तेरी इबादत करने वाले हों। अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमा कि हम तेरे अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाले हों। रमजान हो तो तब भी आवे, अगर रमजान नहीं है तो तब भी आवे, रमजान है तो तब भी सावे, रमजान नहीं है तो तब भी सावे। रमजान में भी नमाजें पढ़ने वाले और रमजान के बाद भी नमाजें पढ़ने वाले। अल्लाह अकबर। अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत चाहते हो तो सिर्फ रमजान में इबादत ना करो, रमजान के अलावा भी अल्लाह की इबादत करो। रमजान के अलावा भी अपने रब के सामने अपने माथे को 5 वक्त झुकाओ, उसकी इबादत करो। उसकी इबादत तुम्हें पैदा ही इसलिए किया गया है कि तुम उस अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह अकबर। और मैं इबादत क्यों ना करूं अपने उस रब की, मैं अपने उस खालिक और मालिक की इबादत क्यों ना करूं? अल्लाह अकबर। मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी थी, उस आयत का तर्जुमा क्या है? उस आयत का तर्जुमा क्या है? वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन। मुझे क्या है कि मैं उसकी इबादत न करूं कि जिसने मुझे ये जिस्म दिया है, जिसने मुझे पैदा किया है, मुझे क्या है, मैं पागल बेवकूफ चाहे क्यों करूं कि मैं उस अल्लाह की इबादत न करूं? मैं उस अल्लाह की इबादत करूंगा क्योंकि उसने मुझे पैदा किया है और फिर उसके बाद लौटना भी उसी की तरफ है, तो मैं उसकी इबादत क्यों ना करूं? मैं उसकी इबादत क्यों ना करूं? और पैदा किसने किया है? पैदा अल्लाह ने किया ना। हाय हाय, भूल गया असल में इंसान, भूल गया इंसान, भूल गया अपनी पैदाइश को, भूल गया अपनी असलियत को, भूल गया। इसीलिए अपने अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं देता, इसीलिए अपने अल्लाह की इबादत नहीं करता, अपने आप को बड़ा भले का और चौड़े खास समझता है, इसलिए अल्लाह की इबादत नहीं करता है। वो चीज़ क्या है? चीज़ क्या है? अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर ये इरशाद फरमाया है कि इंसान जरा गौर कर कि हमने तुझे तख्लीक किस चीज़ से किया है, किस चीज़ से तेरी तख्लीक हुई है? एक पानी के कतरे से। और तुझे दुनिया में जानने वाला कोई नहीं था, और जब तू दुनिया में आया था तो कुछ भी नहीं जानता था। क्या जानता था? तुझे कुछ इल्म था और तू कुछ जानता था? तेरे पास था क्या? सबसे पहले तू था नहीं, तुझे अदम से वजूद किसने दिया? उस अल्लाह ने। एक जमाना गुजरा, हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। एक जमाना, एक दौर गुजरा है कि कायनात में तुझे कोई जानने वाला नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। उस अल्लाह ने लुत्फे से तुझे पैदा किया, उस खालिक ने, उस मालिक ने पानी के कतरे से तेरी पैदाइश की और फिर तुझे माओ के पेट से उसने निकाला। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम। वो अल्लाह, उस खालिक ने, उस मालिक ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से निकाला और क्या फरमाया? फरमाया ला तालमूना शैया, ला तालमूना शैया। तुम जानते कुछ भी नहीं थे। तुम्हें क्या इल्म था? तुम दुनिया में आए, तुम्हें भूख लगी, अल्लाह की कसम तू अपनी जुबान से कुछ नहीं मांग सकता था। अम्मा, अम्मा मुझे भूख लगी है, अम्मा मेरी भूख को मिटाने के लिए कुछ कर। ना ना ना, अभी तो तेरी जुबान गंग थी, गूंगी थी, अभी तेरी जुबान बोल नहीं सकती थी। अल्लाह ने सिखाया उस वक्त में, क्या सिखाया? रो रो, तेरे रोने से तेरी माँ को पता चलेगा। तेरी माँ को भी सिखाया, तुझे भी सिखाया, तेरी माँ को सिखाया ये रोएगा इसलिए इसे भूख लगी है, और तुझे सिखाया जब तुझे बोलना नहीं आता था रो रो। जब तू रोएगा तेरी माँ को मैं समझाऊंगा कि इस बच्चे को भूख लगी है, और फिर उस भूख मिटाने के लिए तेरी माँ के पास कुछ नहीं है, तेरी माँ की छाती में दूध भी मैं उतारूंगा। तेरी माँ को
اس کو بھی پتہ نہیں تھا اور تجھے بھی پتہ نہیں تھا. یہ سارے علم، یہ سب کچھ سکھایا کس نے ہے؟ اللہ نے سکھایا. اور پھر وہ خوراک کا بندوبست کس نے کیا؟ اور جو پیتے ہو ماں کی چھاتی سے دودھ جو پیتے ہو، دنیا جہان سارا اکٹھا ہو کر وہ دودھ تمہارے لیے پیدا کر سکتا ہے تو کس نے اتارا؟ اس اللہ نے، اس خالق نے، اس مالک نے، اس رب نے. آج دیکھو تو صحیح ناشکری دیکھو کہ یہ انسان کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، تخلیق کیا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کیا، آج یہ انسان اپنے اسی رب کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ انسان آج اس کی طرف جھکنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر دیکھو اللہ کے احسان، آج انسان کتنا ناشکرا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اور اس اللہ نے، اس خالق نے تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے کان بنائے، تمہیں دل دیے. اب یہ سب کچھ دے کر اس کی ڈیمانڈ تم سے کیا ہے؟ کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم سارے کے سارے اس اللہ کا شکر ادا کرو، اس اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر تم یہ شکر کرتے، اگر تم یہ شکر ادا کرتے تو تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا اور اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اللہ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنتے تو ہم تمہارے لیے اور ضرور بضرور بڑھا دیں گے. اللہ کا وعدہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن اب اللہ سے سب کچھ لے کر کھانے کو اس نے دیا ہے، پینے کو اس نے دیا ہے، پہننے کو اس نے دیا ہے، سونے کو رات اس نے دی ہے، کام کرنے کو دن اس نے دیا ہے. دنیا جہان کی ہر نعمت اس اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں جو شمار کرنے لگو تو تم اس کا شمار وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تم دیکھتے نہیں اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری نعمتوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. تم دیکھتے نہیں اللہ نے زمین و آسمان کی ساری نعمتوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور نعمتوں کو تمہارے اوپر بہا دیا ہے. نعمتوں کو اللہ نے تم پر بہا دیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی، وہ ساری نعمتیں اس نے تم پر بہا دی. اب دیکھ بندے، دیکھ ذرا غور کر کہ تو اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اس خالق، اس مالک کے سامنے تو اپنی گردن کو جھکاتا ہے کہ نہیں جھکاتا ہے. ہیں ذرا دیکھ اپنے آپ میں غور کر، دیکھ تو دیکھ اس کے دیے ہوئے رزق اور خزانوں سے فائدہ اٹھانے والے. دیکھ دیکھ ذرا تو اس نے تیرے اوپر دن میں صرف 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے. وہ 5 وقت کی نماز پوری ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ذرا دیکھ. اللہ اکبر. تو اپنے رب کی عبادت رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی اسی طرح کرتا ہے. اپنے خالق اور مالک کی عبادت باقاعدگی سے کرتا ہے. یہ نہیں کہ صرف رمضان میں مسلمان اور رمضان کے بعد اب کیا نام دے اس کو، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر تم چاہتے ہو تمہارا تعلق تمہارے رب سے مضبوط ہو تو اس کے لیے میرے بھائی، میرے دوست، اس کا شکر ادا کر. اور شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ اپنی گردن کو اس کے سامنے جھکانا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے. جو عبادات اس نے تجھ پر فرض کی ہیں اس کی باقاعدگی کرنا ہے. رمضان ہو، پہلے رمضان تو اس کی عبادت کرتا رہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتا رہے. کب تک کرتا رہے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، موت کا وقت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہے. اور تیری تخلیق کا اصل مقصد بھی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اے جن و انسان تمہیں جو پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش کا جو سب سے پہلا مقصد اور بدیل مقصد وہ یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کی عبادت کرو. اللہ اکبر. تو میرے دوست اور میرے بھائی، عبادت اللہ کی عبادت، اپنے رب کی عبادت
فرض عبادات، اس کی باقاعدگی، اس کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہوگا اور اللہ کی محبت تمہیں حاصل. اور اس کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. فرمایا کہ میرا بندہ نوافل ادا کر کے، نفلی عبادات کر کے، میرا بندہ جب نفلی عبادت کرتا ہے اور باقاعدگی سے نفلی عبادات کرتا ہے تو اس کے ذریعے بھی میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے. اور میرا بندہ تقرب حاصل کرتا ہے جب نوافل کے ذریعے، تو پھر میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. تعلق مضبوط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے؟ اور پھر محبت الہی حاصل ہو گئی. اس تعلق میں جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے بڑی چیز، کہ اللہ کی محبت بندے کو حاصل ہو جائے. اور جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو پھر اللہ اکیلا محبت نہیں کرتا. اللہ رب العزت جبرائیل امین کو بلاتا ہے، جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل دیکھ فلاں کو دیکھ، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرتا ہے. پھر جبرائیل امین جو ہے آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں، اے سارے آسمان والوں دیکھو فلاں کو، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں، تم سارے اس سے محبت کرو. آسمان والے سارے اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل زمین میں بھی اس کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے. اہل زمین میں بھی ایمان والے سارے جو ہیں اپنے اس خالق اس مالک کے محبوب سے وہ بھی سارے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ تعلق باللہ اگر مضبوط ہو تو اللہ کی قسم کائنات میں موجود ہر وہ چیز جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تجھ سے بھی محبت کرے گی. اللہ اکبر. تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے فرض عبادات اور فرض عبادات کے بعد نفل عبادات، اس کا اہتمام کیجئے. آپ نے رمضان میں نفل عبادت کی ہے، رمضان میں آپ نے تراویحیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی ہیں. تو رمضان کے بعد آپ کو کہ مولوی صاحب تراویح تو ہوندی ہے، تو اصل تراویحیں کتنے پڑھی ہے؟ رمضان کے بعد تراویح یا رمضان کی تراویح، میرے دوست تراویح ہے تہجد کی نماز. تراویح کیا ہے؟ اور تراویح کیا ہے؟ تراویح تہجد کی نماز ہے. تو تہجد کی نماز جو ہے رمضان کے علاوہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. ہاں جی ہوتی ہے. تراویح یہ تہجد کی نماز ہے. جس طرح تم نے رمضان میں تم نے تراویح کا اہتمام کیا، رمضان میں تم نے قیام اللیل کیا، رمضان میں تم نے رات کی نمازیں پڑھی، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اس نماز کو قائم کرو، رمضان کے بعد بھی اس نماز کو پڑھو، رمضان کے بعد بھی اس نماز کا اہتمام کرو. راتوں کو اٹھا کرو، راتوں کو اٹھو. رات کو پہلی بات تو جلدی سو جایا کرو. رات کو دیر تک بیٹھے کوئی ڈرامہ کو فلم کو ادھر ادھر کی گپ شپ مت لگایا کرو. رات کو جلدی سو جاؤ اور پھر تم تہجد کے وقت میں اٹھ جاؤ، اٹھ کر نماز پڑھو. تمہارا یہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا تمہارے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر دے گا. اللہ اکبر. کیا خیال ہے رمضان کے بعد یہ سلسلہ جاری ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہ بولو ذرا اچھی بولو. ہوتا تو نہیں، فجر نہیں پڑھتے بندہ کر جاؤ اور جناب ہم تو فجر نہیں پڑھتے، آپ کے تو تہجد پڑھو. تہجد پڑھنا ہے انشاءاللہ. یہ نماز بڑی عظیم نماز ہے واللہ ہے. وقت نہیں مگر میں تہجد کی نماز کے فضائل کے حوالے سے بات کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو تو اللہ کے وقت ایسا وقت ہے جب تو رات کو اٹھے گا، لوگ سوئے ہوئے، تو اپنے کمرے میں اٹھ کے کھڑا ہو کے جب تو اپنے رب کے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں واللہ سکینت نازل ہوتی ہے. بندے کی توجہ جو ہوتی ہے پوری عبادت میں ہوتی ہے. بندے کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، بندے کو احساس ہوتا ہے میں اکیلا کھڑا ہوں، اندھیرا ہے، رات ہے، ابھی فجر نہیں ہوئی ہے، میرا رب جو آسمان دنیا
میری سی بات کو دیکھ رہا ہے، واللہ ایک شوق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، دل میں جو ہے بندے کی یہ چاہت پیدا ہوتی ہے میں اس عبادت کو خوب سے خوب بنا کر کروں، میں قیام اچھے سے کروں، میں رکوع اچھے سے کروں، میں سجدہ اچھے سے کروں۔ واللہ آپ یقین جانیں اس وقت میں، جب آخری وقت میں رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تم اس نماز کو پڑھو گے تو ایک عجیب سکون، سرور اور ایک عجیب سکینت محسوس کرو گے، ایک عجیب سکینت محسوس کرو گے۔ یہ سکینت کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت ہے۔ اس کو ضائع مت کرو، اس کو جاری و ساری رکھو، اس نماز کو قائم کرو، اس کو پڑھو، اس کی باقاعدگی کرو، اس کا اہتمام کرو۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ٹائم بھی تھوڑا ہے، اب آپ کو جلدی جلدی آگے بڑھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کیا کرو اے ایمان والو؟ دوسری چیز بیان کرنے لگا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو خوب یاد کیا کرو، خوب یاد کیا کرو، خوب یاد کیا کرو۔ ہم اللہ کو خوب یاد نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کو خوب یاد نہیں کرتے ہیں، ہم غیبتوں میں اپنے وقت کو بڑا ضائع کرتے ہیں، بڑا ضائع کرتے ہیں۔ ہماری زبانیں بڑی چلتی ہیں، کینچی کی طرح چلتی ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتی ہیں۔ آپس کی گپ شپ میں بڑی زبان ہماری تیز ہوتی ہے، بڑی چلتی، بڑی زبانیں تیز ہوتی ہیں ہماری، ہیں؟ وہ یار کہیں اکٹھے مل کر بیٹھ جائیں صحیح، تیسرے کی وہ غیبتیں کریں گے، وہ غیبتیں کریں گے کہ اس کو دنیا کا سب سے برا انسان بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ احساس نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہمیں اس کا حساب دینا ہے، کچھ احساس نہیں۔ ادھر ادھر کی گپ شپ، ادھر ادھر کا جھوٹ، ادھر ادھر کی غیبت، چغلیاں، بکواس، نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے ہماری زبانیں بہت کم حرکت کرتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ہماری زبانیں واللہ بہت کم ہماری زبانوں پر دنیا کے گیت، دنیا کے گانے، دنیا کے نعرے، غیبت، جھوٹ، چغلی، یہ سب کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر نہیں ہے۔ اور ہمیں حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کتنا کرو؟ کثرت سے کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صبح و شام اپنے اللہ کا، صبح و شام اپنے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ میری طرف دھیان کریں، میری طرف توجہ کریں، اور میرے دوست میری بات پسند نہ ہے تو نہ لینا، نہ ماننا، نہ عمل کرنا، تیری مرضی۔ ایک دفعہ ضرور سناؤں گا ضرور میں اپنی بات۔ میں یہ پسند نہیں کرتا بات ہو رہی ہو آپ سو جائیں، میں یہ پسند نہیں کرتا بات ہو رہی ہو آپ کبھی ادھر دیکھیں اور کبھی ادھر دیکھیں، کیونکہ بات مزہ نہیں آتا۔ ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں آپ کے لیے بریدہ سے حاضر ہوا ہوں، زور میرا لگ رہا ہے، پسینے میرے چھوٹ رہے ہیں، آپ تو بیٹھے ہو تو آپ تو ذرا میری طرف دیکھو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ یہاں کا مجمع بڑا اچھا ہے اور بڑی اچھی تعداد میں لوگ ماشاءاللہ یہاں پر آتے ہیں۔ اہل عنیزہ کے لیے یہ بڑی اچھی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دین سے محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دین کے قریب کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا میرا ہم سب کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ اور اللہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کتنا کرو؟ فرمایا کثرت سے کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کو یاد کیا کرو،
صبح شام اس کو یاد کیا کرو. اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا رب تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہارا رب. ہائے سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کسی مولوی کی بات دی، تم مجھے یاد کرو میں. اچھا اللہ کی بات سچ ہے تو تم جب بھی اپنے اللہ کو یاد کرو گے تو ایمان رکھو کہ تمہارا رب تمہیں یاد کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں. میرا بندہ جب مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں جس محفل میں میرے بندے نے مجھے یاد کیا اس سے بہتر محفل میں میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں. یہ کس کی بات ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سچی ہے، بات سچی ہے نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو پھر سو جو میں بات کہنے لگا ہوں، اس وقت میں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بھئی اگر میں بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، دونوں کا یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی. ہم دونوں جب اس محفل میں بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، ہمارا ایمان ہے تیرے نبی کی بات پر کہ اس وقت تو اپنے فرشتوں میں ہمارا تذکرہ کر رہا ہوگا. کیا خیال ہے؟ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے. اور اگر تذکرے ہو رہے ہیں تو کچھ مانگ لو اللہ سے. اگر تذکرے ہو رہے ہیں تو اس اللہ سے کچھ مانگ لو. اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے یاد کیا کرو. ادھر ادھر کی باتیں کم کیا کرو. ادھر ادھر کی باتیں کم کیا کرو. یہ زبان بڑی چلتی ہے، اللہ کے رسول نے اس زبان کو زیادہ چلانے سے منع کیا. کیا فرمایا؟ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمایا؟ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ. فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے کلام نہ کیا کرو. اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے کلام نہ کیا کرو. کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے کلام کرنا قسوۃ للقلب. فرمایا کہ دل کو سخت کر دیتا ہے. جو زیادہ باتیں کرتے ہیں ہمارے بات تو باس تو بڑی شو مارتے ہیں. اور میرے نام کالے کرنچ کا مقابلہ کر سکتا ہے. پنجابی میں اردو میں ترجمہ ہے. میں جتنی بات کروں میرے آگے کو بول سکتا ہے. میری تو زبانی اتنے گھٹ اتنی بارش تو لمبی ہے، کوئی ہے میرے ساتھ بات کر سکے؟ اللہ کی پناہ جی ہم کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے کلام نہ کیا کرو. اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ مت بولا کرو، کیونکہ زیادہ بولنا جو ہے اللہ کے ذکر کے بغیر یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. اور دلوں کی سختی کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. کیا فرمایا؟ فرمایا اور سنو اور غور سے سنو. فرمایا کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہے کہ جس کا دل سخت ہے. جس کا دل سخت ہے وہ اللہ سے یعنی قربت الہی اور تعلق باللہ والی بات اس کے لیے نہیں ہے. کثرت ذکر کرنا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا،
یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، اللہ کی قرب حاصل ہوگی، اللہ سے تعلق تمہارا مضبوط ہوگا۔ اور اگر تم کثرت ذکر کی بجائے کثرت کلام کرتے ہو، زیادہ دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، تو میرے دوست اور میرے بھائی، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری زبانیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو قابو میں رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو لگام ڈال کے رکھنا، اس کو آرام مت چھوڑنا۔ یہ لوگوں کی عزتیں تار نہ کرے، یہ غیبتیں نہ کرے، یہ چغلیاں نہ کرے، یہ ادھر ادھر کی بک بک زیادہ نہ کرے۔ اس کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا، اس کو حرکت دینا ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اس زبان سے زیادہ اللہ کا نام لینا، اللہ کو یاد کرنا۔ یہ اللہ کو یاد کرنا تجھے اللہ کے قریب کر دے گا، تیرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ٹائم تھوڑا ہے، ذکر میں بہت سی چیزیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ رمضان میں قرآن پڑھتے تھے، رمضان کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے نا؟ رمضان میں قرآن کھل جاتے ہیں اور رمضان کے بعد چھٹی۔ یا اللہ قرآن پڑھیں گے صرف رمضان میں پڑھیں گے، اس کے بعد پورا سال اس سے تعلق ہمارا نہیں ہے۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت روزانہ معمول بنا لو کہ روز قرآن پڑھنا ہے۔ پڑھو گے؟ روزانہ قرآن پڑھنا ہے۔ اور پیچھے والی بات بھی میں دوبارہ کر لوں، زیادہ باتیں نہیں کرنا، ادھر ادھر کی غیبتیں نہیں کرنا۔ مجھے کوئی پتہ نہیں، ابھی تھوڑا ادھر بعد میں مولوی سارا سیدھی کھانا رہا ہے، کی بلا کر رہا ہے، ممکن بھی ایسے بھی ہو سکتے ہیں بابا۔ بڑی بڑی باتیں لوگ کر جاتے ہیں، کیا کہیں آپ کو، کیا بتائیں کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ وقت نہیں وغیرہ ہم بتاتے، چھوڑ کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہو تو سنو اللہ کے ایک اور حکم کو سنو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا۔ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ یہ ہے جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کا رسول روک دے ان چیزوں سے باز آ جاؤ، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دے ان چیزوں کو اختیار کرو، ان چیزوں کو کرو جو چیز کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور جن سے روک دیا، منع کر دیا، باز آ جاؤ، سرنڈر کر دو، اپنے ہتھیار پھینک دو۔ اللہ کے بندو اس اللہ کی بات کو مانو، اس اللہ کی بات کو مانو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، کسی بات کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، نہیں ہے واللہ، نہیں ہے ایمان، کوئی ایمان۔ جو دل کرے اس کو ہم مان لیں، اور جو دل نہ مانے ہم اس بات کو نہ مانیں، یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ دلیل اس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به۔ کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دو جو میں لے کر آیا ہوں، جو میں لے کر، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور آج ہم مومن سارے ہیں، اللہ کی مانے نہ مانے مومن سارے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے نہ مانے مومن سارے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول کی بات سنو۔ کیا فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم اپنی خواہشات کو جھٹا نہ دو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے سرنڈر نہ کر دو، تم جب تک اس چیز کو نہ مان لو کہ جو چیز اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دو، اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آگے چلتے ہیں میرے بھائی، میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، چیزیں کچھ اور ہیں لیکن گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اپنا مقصد حیات یہ بنا لیجئے، اپنا مقصد حیات یہ بنا لیجئے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اپنا مقصد حیات کیا بنا لیں؟
اللہ کو راضی کرنا ہے. لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ لوگوں کی خوش ہوتی. ہمیں سب سے زیادہ عزیز کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا. ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا بن چکا ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا. اور اللہ کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک طرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، ایک طرف بیگم صاحبہ کی رضا ہوتی ہے، ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف بیگم صاحبہ کا آرڈر ہوتا ہے، ایک طرف اللہ رب العزت کی شریعت ہوتی ہے، اور ایک طرف بیگم صاحبہ کے نخرے ہوتے ہیں. اب بندہ کیا کرتا ہے؟ ایسے بیٹھے جیسے پتہ نہیں. اکثریت کیا کرتی ہے؟ اللہ کی زیادہ مانتی ہے یا اپنے گھر والوں کی زیادہ مانتی ہے؟ اللہ کی زیادہ مانتی ہے یا اپنے رشتہ داروں کی زیادہ مانتی ہے؟ اللہ کی زیادہ مانتی ہے اپنے محلے والوں کی زیادہ مانتی ہے؟ اللہ کی زیادہ مانتی ہے دنیا والوں کی زیادہ مانتی ہے؟ او بھائی یہ کام حرام ہے مت کرو. مولوی صاحب ٹھیک ہے حرام ہے، لیکن مولوی صاحب کیا کریں؟ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو دنیا والوں کے ساتھ چلیں گے کیسے؟ زمانہ جینے نہیں دے گا. مولوی صاحب آپ کی بات کیسے مانیں؟ اگر ہم آپ کی بات مان لیں گے، ایک غیر شادی شدہ سے آپ کہیے حضرت جناب محترم آپ اپنے چہرے پر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذرا سجا لیجئے، اللہ کے رسول کی بات کو مان لیجئے. مولوی صاحب ابھی میری شادی نہیں ہوئی، شادی ہو لینے دیں، شادی کے بعد سوچیں گے، کیونکہ رکھ لی تو ممکن ہے شادی نہ ہو. اگر رکھ لی تو ممکن ہے شادی نہ ہو. تو یہ اب کس کی مان رہا ہے؟ دنیا والوں کی مان رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو کوئی اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے، فرمایا اللہ اپنے اس بندے کو لوگوں کی تکلیف سے کافی ہو جائے گا. اور اگر یہ بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہے اور اللہ کی ناراضگی کو مول لے لے تو اللہ اس بندے کو پھر لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. پھر اللہ اس بندے کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا کو تلاش کیجئے. اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزاریں. تیرا جینا تیرا مرنا کس کے لیے ہو؟ اس اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تیری نمازیں، تیری باتیں، تیری قربانیاں، تیرا جینا تیرا مرنا کس کے لیے ہو؟ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. لوگوں اللہ کی طرف دوڑو. لوگوں کس طرف دوڑو؟ لوگوں اللہ کی طرف دوڑو. لوگوں پیچھے مت رہو. لوگوں اپنے رب کی بات کو مان لو. لوگوں اپنے رب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو. لوگوں اپنے رب سے دور مت ہٹو. لوگوں اپنے رب کی نافرمانیاں مت کرو. تم آج دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہو اس زندگی نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم نے لوٹنا کدھر ہے؟ تم نے لوٹنا ادھر ہے. میری آخری باتیں ہیں، غور سے سنو ورنہ میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی، وقت چونکہ ادھر کم ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم نے لوٹنا کدھر ہے؟ اور تم نے لوٹنا کدھر ہے؟ تم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. مجھے یہ بتاؤ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے اس دنیا سے چلے جاؤ گے، نہ مال ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ کاروبار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی رشتے دار. کوئی نہیں تیرے کام وہاں آنے والا کوئی نہیں. تو اکیلا تنے تنہا جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس وقت بتا تو صحیح کہ اس وقت اس رب سے تجھے بچانے والی چیز کون سی ہوگی؟ اس خالق اس مالک کے دربار میں جب تو پیش ہوگا تو یہاں وہاں جا کر کہنا یا رب یا رب یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
زندگی کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا، ہائے کاش میرے دامن کچھ ہوتا، ہائے کاش دنیا میں میں نے نیک عمل کیے ہوتے، ہائے کاش میں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہائے کاش میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا، ہائے کاش یا اللہ تو مجھے چھوڑ نہیں دیتا، اے اللہ تو مجھے معاف نہیں کر دیتا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر تم دیکھو مجرموں کو کہ قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردنوں کو، اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فانجینا نعمل صالحا۔ اس وقت یہ کہے گا اے اللہ میں نے دیکھ لیا، اے اللہ میں نے سن لیا، اے اللہ مجھے لوٹا دے، واپس کر دے، میں نیک عمل کروں گا، اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے، وَإِنَّا مُوقِنُونَ، اور ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اس وقت کہے گا اس یقین سے پہلے آج یقین کر لیجئے، اس یقین سے پہلے آج یقین کر لیجئے، آج مان لیجئے، آج اپنے رب کو یاد کیجئے، اپنے رب کی عبادت کیجئے، اپنے رب کی اطاعت کیجئے، اس کے لیے گردنوں کو جھکائیں، اس کے سامنے سرنڈر کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ دیں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکائیں۔ اللہ مجھے توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أشهد أن لا إله